आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। कराची पैकेज, वज़ीर-ए-आज़म के वादे और दावे, कराची सर्कुलर रेलवे को दरपेश चैलेंजेस, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात। कराची सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरजीहात में क्यों शामिल नहीं? कराची के स्टेक होल्डर्स क्यों खामोश हैं? और कराची में 35 साल से हुकूमत करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सूबे में 14 साल से मुसलसल हुकूमत कर रही है, लेकिन कराची नज़रअंदाज है। न सिर्फ कराची बल्कि पूरा सिंध ही नज़रअंदाज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज़्यादा सख्त रिमार्क्स भी आए हैं। उसके बावजूद कराची हमें बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर्कुलर रेलवे एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये दोबारा से शुरू होने जा रहा है। इसका संग बुनियाद भी रख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान कराची आए और उन्होंने इसका संग बुनियाद भी रखा, लेकिन ये साथ ही साथ अभी संग बुनियाद रखे हुए 72 घंटे भी नहीं गुजरे तो कंट्रोवर्शियल होने लगा। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों है? और वो प्रोजेक्ट्स जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पे सियासत होती हुई नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? और अगर हम कराची की बात करें, कराची के स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं कराची की हालत ज़ार पर। कराची जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, कराची जो 50 से ज़ायद ममालिक से बड़ा शहर है, वो कराची क्यों इग्नोर हो रहा है? वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, वो कराची जो सिंध को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और वफाकी हुकूमत को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बिज़नेस कम्युनिटी का करियर बिल्ड करता है और कराची के शहरियों को कराची वाला बनाता है, लेकिन उसके बावजूद ये शहर क्यों नज़रअंदाज है? और इस पे बिज़नेस कम्युनिटी भी खामोश है, सिविल सोसाइटी भी खामोश है। उनकी खामोशी की क्या वजह है? और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात करते हैं, उनको 2013 में यहाँ से 8.5 लाख वोट मिले, 2018 में 14 MNAs, 26 MPAs, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वुज़रा, सदर ममलकत कराची से मिले। उसके बावजूद कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं दे सके। 3 साल कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो कराची इग्नोर होता हुआ नज़र आया। एक आध प्रोजेक्ट जो कि पिछली हुकूमतों के प्रोजेक्ट से मेगा प्रोजेक्ट्स उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बयानिया था कराची को लेकर, तब्दीली को लेकर, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? क्यों कराची इग्नोर हो रहा है? और वज़ीर-ए-आज़म कराची को बेस कैंप बनाने में क्यों नाकाम रहे? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ख्वाजा बिलाल मंसूर सेठी, PTI के रहनुमा हैं और ख़ास तौर पर यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ख्वाजा साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा पाक ज़मीन पार्टी। डॉक्टर साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरसलान खान, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कराची के हवाले से बहुत काम करते हैं। अरसलान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सेठी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। एक बयानिया था कराची को लेकर, वज़ीर-ए-आज़म कराची को लेकर बहुत संजीदा थे। 2018 तक हम देख रहे थे कि वो उनका जो कराची को लेकर एक दर्द था, वही ये वजह बनी थी 2013 में 8.5 लाख वोट जब MQ का तूती बोलता था। आज PTI की वो कारकर्दगी नहीं रही। कैंटोनमेंट की बात करें, अगर बल्दियाती इलेक्शंस की बात करें, जो कि अभी अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही होंगे, ज़ाहिर है सिंध हुकूमत और आपकी हुकूमत तो करने को तैयार नहीं है, तो उसके बावजूद नौजवान क़यादत सामने नहीं आ रही। जो वादे कराची से किए गए थे वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक सर्कुलर रेलवे हो गया, ग्रीन बस हो गई, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो माजी में चलते हुए आ रहे थे, लेकिन कराची को सरप्राइज़ कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सकी आपकी हुकूमत, क्या वजह है? पहले बहुत शुक्रिया जफीर, आपने आज मौका दिया हमें यहाँ पर बात करने का। और नौजवान की आदत जो है उसको जैसे आपने बात की सामने नहीं आ रही, तो आपके सामने मैं बैठा हूँ जो PTI ने अभी नए लोग इंडक्ट किए हैं, नए नौजवानों को इंडक्ट किया है। बात की जहाँ तक कराची की बात रही, देखें जिस तरह आप कहते हैं कि कराची जो है 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान का, तो इसी तरह से कराची जो है उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आज तक मेरे लिहाज से हम लोगों के सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने कराची को पाकिस्तान से हमेशा एक अलग थलग रखा है यहाँ पर। तो बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जिनका फुकदान रहा और पिछले 70 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो शायद 3 साल 5 साल के अंदर नहीं की जा सकती। आप अभी सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे थे, 1964 का शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट को बनाया गया था आपके रेलवे मुलाजिमीन को
کمیوٹ کرنے کے لیے پورے کراچی کے تھرو. تو دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی اگر کراچی سے ہمدردی نہ ہوتی تو وہ پروجیکٹ جو آج کل پروپیگنڈا بنا ہوا کہ نواز شریف نے شروع کیا یا باقی لیڈرز نے شروع کیا وہ کمپلیٹ کیوں کرتے. آج نواز شریف کے اس پروجیکٹ کو تکمیل دینے کا مین ریزن یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں سرکولر ریلوے یا ٹرانسپورٹیشن کے نظام کی بہت شدید ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں, جیسے آپ نے 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری پاورز جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیں, تو وہ جو ساری پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ 70 سال کے فقدان کو پورا کرنے میں ٹائم تو لگے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹائم لگے گا, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پریویس گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اچھی بات ہے جو ان کو کیری فارورڈ کیا جا رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی نے خود کراچی کے لیے کیا پروجیکٹس تیار کیے ہیں وہ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کراچی کی سیاست کرتی ہیں, کراچی کو سمجھتی ہیں, آپ ایم این اے رہی اور یہاں کے حالات کو بھی سمجھتی ہیں. کراچی کیوں اگنور ہو رہا ہے اور بار بار اگنور ہو رہا ہے پی ٹی آئی سے کراچی کے نوجوانوں کو, کراچی کے پڑھے لکھے طبقے کو, خاص طور پہ وہ لوگ جو کراچی میں ووٹ کرنے نہیں نکلتے تھے انہوں نے ووٹ دیا, امید تھی ایک تبدیلی کی, وہ امید اب تک تو نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ آگے 2 سالوں میں کچھ بہتری نظر آئے. آپ کو کیا لگتا ہے نہ صرف پی ٹی آئی, پی پی پی, ایم کیو ایم, دیگر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, وہ بھی کراچی کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفیر بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب دوں گی لازمی. یہ جو کام ہے کہ پرانی گورنمنٹس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو اگر کیری فارورڈ کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے اور اس کو کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی تو ان کی پرفارمنس زیرو ہے ان آل دا سیکٹرز. جب ہم بات کرتے ہیں 3 سال تک ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ کراچی کو بسیں ہم دے دیں, 3 سال تک ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک سرکولر ریلوے کو جو ہے ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں, جو کہ وہی بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے یہ پروجیکٹس ہیں. اور سعد رفیق صاحب, خواجہ سعد جو تھے وہ ایم این اے تھے جب ریلوے کے جب یہ پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوا تھا, منسٹر تھے سوری, تو وہ اسی کو انہوں نے سٹارٹ کیا. یہ اب جو ان کو جو ضرورت پیش آ رہی ہے تختیاں لگانے کی, جو پروجیکٹ آلریڈی انوگریشنز ہو چکی ہیں ان کی دوبارہ سے انوگریشن کرنا, جو گرین لائن منصوبے کی جو انہوں نے 3ری دفعہ انوگریشن کی ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ یہ دے آر پریپیرنگ فار دا نیکسٹ الیکشن. 2 سال بعد جو الیکشنز ہونے ہیں اس کی پریپریشن ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ان کو کراچی کی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اگر ان کو کراچی کی عوام سے ہمدردی ہوتی تو یہ بہت سارے کام کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیے. وہ کراچی جس میں اور ہے جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے آپ ہیں, دیگر جماعتیں ہیں, وہ بھی حکومتوں سے کام لینے میں ناکام رہی, چاہے سندھ حکومت ہو, چاہے یہاں ایم کیو ایم کی بلدیات میں حکومت رہی, اب ظاہر ہے ان کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے, یا وفاقی حکومت ہو, اور خود ظاہر جو حکومتیں ہیں وہ تو کر ہی نہیں رہی. لیکن جہاں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کام ہوتا ہے ان کو انگیج کرنا, وہ انگیجمنٹس بھی ہمیں یہاں پہ نہیں نظر آ رہی. ظفیر صاحب بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم کراچی کے سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے ہمیں ایم کیو ایم کا نام جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے ہی اس میں جو انہوں نے گڑھے کھودے تھے لوگوں کے لیے وہ اپنے ہی اسی گڑھے میں جا کے گر گئی ہے. اور ڈیلیورنس کی بات ہو تو کراچی کے لیے انہوں نے نہ ماضی میں کچھ کام کیا, جب وہ پاور میں تھے تب بھی انہوں نے کام نہیں کیا تھا, اور اب تو خیر کام کرنا ناممکن ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے لیے جو ان کی کام ان کے لیے بہتر لگتا ہے, ان کو ذاتی طور پہ جو ان کو کام بہتر لگتا ہے اس وقت اس گورنمنٹ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے وزیر اعظم صاحب, میں پی ٹی آئی کے وزیر اعظم خاص طور پہ بول رہی ہوں کہ جی اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ پاکستان کے تو وزیر اعظم ابھی تک بنے نہیں ہیں, ابھی تک وہ پی ٹی آئی کے ہی وزیر اعظم ہیں. جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے تو ہماری اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی, ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ بڑا غدار کوئی نہیں ہوگا اگر میں ان کو اپنے ساتھ جو ہے بٹھا لوں گا. آج ان کو بٹھایا ہوا ہے. جب سینسس کی بات آتی ہے اور کراچی کے ایشوز کی بات آتی ہے, آپ کتنے بھی پروجیکٹس لے کے آ جائیں گے, جب تک کراچی والوں کو صحیح نہیں گنیں گے یہ پروجیکٹس فیل ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے اس پاپولیشن کو گنا ہی نہیں ہے. اور اس سینسس پہ بہت معذرت کے ساتھ لیٹ می کمپلیٹ, اس سینسس کے ایشو اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا, اس پہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم والوں نے صرف ایک اختلافی نوٹ
لکھا اور اس کے بعد بری ذمہ ہو گئے. تو یہ سب سے بڑا تو شبخون انہوں نے ان کے حقوق پہ اس طرح سے مارا. ایم کیو ایم کا خاصا رہا, یہ ایم کیو ایم سے بھی پوچھیں گے, ان کا خاصا رہا کہ وہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کمپرومائز کر جاتی ہے اور علامتاً کچھ تھوڑا بہت پروٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ان کے جو ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں, ہمدرد ہیں, ان کو بتا سکیں کہ ہم اس پہ ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا. ارسلان, کراچی کی اگر ہم بات کریں, آپ یوتھ کے لیے کام بھی کرتے ہیں, کراچی کو سمجھتے بھی ہیں سوشلی, کراچی کیسے ڈیولپ ہوگا اور کس طرح آگے بڑھے گا؟ سول سوسائٹی اپنا رول ادا کرنے میں ناکام رہی, بزنس کمیونٹی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی, ڈیوائیڈڈ ہے وہ بھی, اور جب تک تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اور مل کر کراچی کے لیے اجتماعی طور پہ نہیں سوچیں گے, اگر انڈیویجولی اپنی حیثیت میں کام کریں گے تو کراچی تو ڈیولپ نہیں ہوگا. تو کب بدلے گا یہ کراچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہنا بدو وہی ہے کہ نستعین. ملک کا سب سے بڑا تجارتی اقتصادی شہر نہیں گاؤں, کراچی کو ہم کو گاؤں تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ گاؤں, اب یہ بات کہ کہنا کہ وہ بہت بڑا ہب ہے, کیپٹل ہے, مرکز ہے, بالکل ہے, اقتصادی طور پر, معاشی طور پر, مالی طور پر بالکل وہ ایسے ہی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن وہ اب وہ شہر نہیں ہے, گاؤں ہو گیا ہے. تو اگر ہم اس گاؤں کی بات کرتے ہیں, کراچی گاؤں جو پورے ملک کو چلا رہا ہے, 70% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, یہ ظفیر پہلے سوچیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں کیا یہ ٹریول نہیں کرتے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا خواجہ صاحب بھی گئے ہوئے تھے, بڑا زبردست ایک ٹرپ لگا کر آئیں گے ماشاءاللہ, یہ وہاں گئے. آپ باہر جاتے ہیں یار, وہاں پر بات کری جا رہی ہے انوینشنس کی, صحیح انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پر ہم لے کے بیٹھے ہوئے کے سی آر کو, اور کے سی آر بھی وہ جو انگریزوں کے زمانے میں بنی ہوئی تھی, اس کو آپ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں, اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, میں تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہی بولوں گا کیونکہ انہوں پاکستان پی ٹی اے میں جانے کا ہے ارادہ نہیں, میرے دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن کی عزت تو کرنا ہماری سب کی نہیں, وہ بالکل ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہمارا وزیر اعظم ہے, بالکل ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یار آپ اتنا چھوٹا پروجیکٹ کے سی آر جو کہ جس کی میں کہتا ہوں کوئی آج آپ نے دیکھا وہ 2 گھنٹے لیٹ, پھر 3 گھنٹے لیٹ, پھر 4 گھنٹے لیٹ, پھر اچھا پھر پہلے چلی تھی 4, پہلے یہ چلی تھی 4, اب یہ 2 رہ گئیں, اور وہ جو 2 رہ گئیں وہ رات کو میر پور خاص نکل جاتی ہیں. صحیح. تو یار مطلب ایسا پروجیکٹ آپ کیا, وہی میں میڈم کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا یہاں پر, کیا تختیاں سے تھوڑا سا آگے نکلیں, لگائیں تختیاں, جہاں کام کریں وہاں تختیاں ضرور لگائیں. صحیح, لیکن اتنا کام تو ہو نا کہ کراچی کے لیے تختی لگاتے ہوئے فخر محسوس کریں. یار دبئی میں سوال یہ نہیں ہے چلتی ہے اور شرف ڈی جی تک جاتی ہے, آپ کولا پرڈیس ملیشیا میں چلتی ہے, ایسے زبردست بنتان سے ایسی کوئی ٹرین یہ تنقید تو میں بھی کر رہا ہوں, تنقید آپ بھی کر رہے ہیں, حل کیا ہے ہمیں کراچی کے لیے حل چاہیے. تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں بلیم گیم سے باہر نکلنا پڑے گا, اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. اسٹیک ہولڈرز شہر کے اس وقت پی ٹی آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور ابھی پی ایس ٹی پیدا نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے نا, میں آپ نے بول دیا ان کو اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیکن یہ نہیں ہے ابھی. نہیں, ظاہر ایک پاور تو رکھتے ہیں, اقتدار میں نہیں ہے, یہ پاور اس کے رکھتے ہیں جب ان کو انسائٹ مل جاتی ہے. مصطفیٰ صاحب کو یار وہ پروفیسر مسعود حمید کیوں کام کر رہا ہے, گورنر صاحب اتنا لمبا کیوں لگا ہوا ہے, فاروق ستار وہاں کیوں گھوم رہا ہے, بس یہ ان کی یہ اسٹیک جو ہے نا, چلو رونق تو لگی ہوئی ہے نا شہر میں. میں میری باجی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اسلام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے پروجیکٹس اور تختیوں کی بات کی. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا یہ بہتر ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے نئے پروجیکٹس اناؤنس کر دے اور پچھلے پروجیکٹ جو ہیں وہ 20-30 سال پڑے رہے؟ تعریف کی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو کیری فارورڈ کیا. بالکل, تو دیکھیں یہ ضروری ہے. اگر ہم لوگ تختیاں اگر ہم لوگ لگا رہے ہیں تو جو پروجیکٹس 20-30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, جن پروجیکٹس کی آج بھی آپ بات کریں, اگر آپ کو مراد سعید صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس میں بتایا کاسٹنگ کے بارے میں, ڈالر اس وقت کہاں تھا اور آج کہاں پر تھا, اس ٹائم کی کاسٹ دیکھ لیں اور آج آپ ان پروجیکٹس کی کاسٹ دیکھ لیں, آپ یقین مانیں کہ اس ٹائم سے آج تک اگر آپ کاسٹنگ کریں تو پروجیکٹس کی کاسٹ جو ہے وہ بھی ڈاؤن گئی ہے. تو نئے پروجیکٹ لگانے سے بہتر ہے میرے خیال سے کہ جو پرانے پروجیکٹس ہیں ہم لوگ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ختم کریں اور آگے جا کے اس کو کنٹینیو کریں. نئی انڈسٹری لگانے سے بہتر ہے پرانی انڈسٹری کو بچائیں. بالکل صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, نہیں بچائیں, بالکل بچائیں, لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ کراچی پرانی انڈسٹری سے تو نہیں چلے گا. کراچی دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے, انہوں نے تو گاؤں کہہ دیا, لیکن چیزیں بھی تو ہوں. ہم ایئرپورٹ جانے کے لیے ہماری فلائٹ مس ہو جاتی ہے چونکہ ٹریفک جام ہوتا ہے, آپ کی ایک شارع فیصل ہے وہ بھی پراپر نہیں بنی ہوئی. تو جب اس طرح کے ایشوز ہوں گے تو پھر آپ اس شہر کا کیا مقابلہ میں پھر بولوں گا سب میرے چاہنے والے ہیں, میرا کوئی بھی نہیں, میں بھی شہر میں اردو کی طرح رہتا ہوں. ارے واہ, زبردست صاحب, شاعری تو اچھی کرتے ہیں لیکن اللہ کرے گا کوئی کام شام. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے ایک چیز تو یہ جو بات کر رہے ہیں, مجھے
ठीक है, जो कैरी फॉरवर्ड किया उसकी हमने तारीफ कर दी, जो पुराने ठीक। नए प्रोजेक्ट्स, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने लगाए हैं, सही। जो कि काम शुरू हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट, ये जो आज जो बात की है, जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, उसमें ये है कि ये अगले 3 साल में होगा। मतलब जब इनके इलेक्शंस का टाइम आ जाएगा तो तब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और फिर ये उसको कैश कराएंगे। सही। जहाँ तक आपने कहा कि मसाइल तो हम सबको पता है, मसाइल का हल क्या है? हल में मैं हर बार ये बात कहती हूँ, और वो है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम कराची को बेहतर करना चाहते हैं तो सेंसस को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले सेंसस। डॉक्टर साहबा इस बात से इत्तेफाक करेंगी ना, जब ये पीटीआई आई, इमरान खान साहब जब आए, वैसे ये एक मतलब इसमें न्यूट्रल भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको कोरोना जैसी चीज का भी तो सामना करना पड़ा। बिल्कुल कोरोना जैसी ये देखिए, इस पे मजीद बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम आपसे पूछ लेंगे कि वाकई कोरोना की वजह से या दीगर जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक विजन होता है, आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, सिंध हुकूमत के पास हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।